اہم جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی تہلکہ خیز اور پیچیدہ تجزیے کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران، یو اے ای اور خطے کی دیگر بڑی طاقتوں کے درمیان جو کچھ پک رہا ہے وہ بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے اندر سے اتنا ہی الجھا ہوا ہے۔ ہم فراہم کردہ مواد کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں رہے گا۔ سب سے پہلے بنیادی ایران یو اے ای تنازع، پھر مبینہ حملے اور سینسرشپ، اس کے بعد امریکی مفادات اور ان ٹریلین ڈالرز کی کہانی، چوتھے نمبر پر مصر کی انٹری، پھر انڈیا، اسرائیل اور پاکستان کا آپسی کنیکشن، اور آخر میں ایک بڑی علاقائی جنگ کا منڈلاتا ہوا خطرہ۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی بنیادی ایران اور یو اے ای تنازع۔ اس مبینہ کشیدگی کی شروعات ذرا ڈرامائی انداز میں ہوتی ہے۔ فراہم کردہ ٹائم لائن کے مطابق رات کے وقت امریکی فوج ایرانی جہازوں پر حملہ کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایران جوابی کارروائی کرتا ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دعویٰ یہ ہے کہ یو اے ای کے کسی اڈے سے ڈرون لانچ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد دبئی اور شارجہ میں دھماکوں کی اطلاعات آنے لگتی ہیں، گویا ایک ہی رات میں حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اب ذرا اس دعوے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ایک رکن کا باضابطہ بیان سامنے آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یو اے ای اب کوئی برادر اسلامی ملک نہیں رہا، بلکہ یہ بالکل ویسا ہی دشمن ہے جیسے کردستان میں کرد۔ مطلب سفارتی لحاظ سے یہ ایک انتہائی سخت اور خطرناک موقف ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں مبینہ حملوں اور سینسرشپ کا ذکر ہے۔ تجزیے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز کی بارش کی گئی، اور دوسری طرف دفاع کے لیے کیا استعمال ہوا؟ امریکی ساختہ پیٹریوٹ اور دیگر ہیوی ویٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں، بلکہ ایک بھرپور ملٹری ایکشن کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس پوری صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر ایک انتہائی سخت بلیک آؤٹ چل رہا ہے۔ مطلب اگر کسی نے اپنے فون سے دبئی یا شارجہ کے حملوں کی کوئی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی تو اسے سیدھا ملک بدر کر دیا جا رہا ہے۔ ذریعے کے مطابق وہاں معلومات کو پوری طاقت سے دبایا جا رہا ہے تاکہ صرف سرکاری بیانیہ ہی باہر آ سکے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، امریکی مفادات اور ان حیران کن ٹریلین ڈالرز کے دعوے۔ 1.4 ٹریلین ڈالرز۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ ذرے کا دعویٰ ہے کہ یو اے ای نے امریکہ کے سامنے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش رکھ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بھاری رقم کے پیچھے اصل گیم کیا ہے؟ اور یہیں پر اس تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ یہ 1.4 ٹریلین ڈالرز صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ مبینہ طور پر ایک پوری جنگ کی فنڈنگ ہے۔ دعویٰ ہے کہ یو اے ای امریکہ کو یہ رقم دے کر دو چیزیں چاہتا ہے، ایک تو 3 متنازع جزائر کا کنٹرول، اور دوسرا ایران کی فوجی طاقت کو کچلنا۔ گویا پیسے کے زور پر خطے کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، جہاں مصر کی غیر متوقع فوجی تعیناتی کا ذکر ملتا ہے۔ اب کوئی بھی عام انسان نقشہ دیکھ کر یہ سوچے گا کہ بھائی خلیج کے اس جھگڑے میں اچانک مصر کہاں سے آ گیا؟ ایک شمالی افریقی ملک کا اس خالص خلیجی تنازع سے کیا لینا دینا؟ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ سرکاری طور پر تو اسے محض دفاعی تعلقات اور معمول کے سفارتی دوروں کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن تجزیہ کار کا دعویٰ اس سے بالکل الٹ ہے۔ ان کے مطابق مصر نے خاموشی سے یو اے ای کے اندر اپنے جنگی طیاروں کا پورا ایک اسکواڈرن اتار دیا ہے، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ مصر اب عملی طور پر ایران کے خلاف اس وار زون میں کود چکا ہے۔ بات اب مزید پھیل رہی ہے۔ 5ویں حصے میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا، اسرائیل اور پاکستان کا اس پوری کہانی میں کیا کردار ہے۔ یہ خاکہ دراصل اس مبینہ گرینڈ الائنس کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک طرف یو اے ای، امریکہ، مصر، انڈیا اور اسرائیل کی ایک مضبوط لڑی بتائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ٹارگٹ پر ہے ایران، اور راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا ہوا ہے پاکستان۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ یہ سارا کھیل اسرائیل کی خاموش حمایت سے کھیلا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ لیکن ذریعے کے مطابق پاکستان بھی خاموش نہیں بیٹھا۔
دعویٰ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے سفارتی اور فوجی بیریئر کا کام کر رہا ہے، نہ صرف سعودی عرب میں اپنی فوجیں اور ایئر فورس الرٹ کر رکھی ہے، بلکہ اندر خانے دیگر عرب ممالک جیسے قطر اور بحرین کو بھی باقاعدہ وارننگز دی جا رہی ہیں کہ وہ اس بچھائے گئے علاقائی جال میں ہرگز نہ پھنسیں۔ اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے خطرناک حصے کی طرف بڑھتے ہیں، علاقائی جنگ کا خطرہ۔ یہ وہ ماسٹر پلان ہے جس کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ذرا ان 3 قدموں پر غور کریں۔ پہلا، اسلامی ممالک کو اندرونی اور مقامی تنازعات میں الجھاؤ۔ دوسرا، انہیں خوفزدہ کر کے اربوں ڈالرز کے دفاعی معاہدے اور فنڈنگ ہتھیار لو۔ اور تیسرا، اور سب سے بھی بھیانک قدم، جب یہ ممالک آپس میں لڑنے مرنے لگیں تو بڑی طاقتیں خاموشی سے اپنے بحری بیڑے نکال کر پتلی گلی سے نکل جائیں۔ یہ دعویٰ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی کوئی سفارتی معجزہ اس خطے کو تباہی کی طرف جانے سے روک سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور دیگر ممالک کی یہ مبینہ وارننگز اس بارود کے ڈھیر کو پھٹنے سے بچا پائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر اس شخص کے ذہن میں گونج رہا ہے جو مشرق وسطیٰ پر نظر رکھتا ہے۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔